بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف میں بلعم بن بورا کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے، جو اس میں اعظم جانتا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کی تھی، اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے؟ در حقیقت بلعم بن بورا کون تھا اور اس کے پاس کون سا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی؟ مگر کیسے وہ دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے عجیب شخص کی داستان بھی سنائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیات 175 اور 176 میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہم پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہم پہ۔ یہی وہ حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ناظرین اکرام، ان آیات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایت مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلعم بن بورا اور بعض نے بلعام بن بورا بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا شخص تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا، اور بعض روایات کے مطابق اسے اسم اعظم آتا تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ الذی این آیاتنا، اس سے اس علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب اپنی قوم المالکہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبار نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں، قوم امالکہ کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ جمع ہو کر بلعام بن بورا کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ سخت آدمی ہیں، وہ ان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعم بن بورا اس میں اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر دیتا۔ ناظرین اکرام، روایات کے مطابق بالا نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا۔ استخارے میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا، مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبار نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبار کا اصرار بہت بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام کر دو۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اس کو اندھا کر دیا گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات جو بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا،
اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم عمار کے لیے نکلے۔ جبار چلا اٹھا کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبار سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن بورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شامون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا اور اس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور بہت سے شدید بیمار ہوئے۔ ناظرین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص فنہاس بن عزار بن ہارون لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ان کے اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اللہ، یا غفور الرحیم، ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی رو سے تقریباً 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین اکرام، اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس اسلامی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔